تھی خوب حضور علماء باب کی تقریر، بیچارہ غلط پڑھتا تھا آراب سماوات۔ اس کی غلطی پر علماء تھے متبسم، بولا تمہیں معلوم نہیں میرے مقامات، اب میری امامت کے تصدق میں ہیں آزاد۔ محبوس تھے اعراب میں قرآن کے آیات۔ محمد علی باب ایران کا ایک مذہبی پیشوا، جس کا دعویٰ تھا کہ مجھے مہدی کے آنے کے لیے زمین تیار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اپنے غلط دعوے پر اسے موت کی سزا دی گئی۔ اس کے بعد بہاءاللہ ایک شخص پیدا ہوا جس نے باب کے مذہب کی تبلیغ بھی کی اور اس میں ترمیم و اضافہ بھی کیا۔ اس کے ماننے والے لوگ آج کل بہائی کہلاتے ہیں۔ محمد علی باب نے غلط دعویٰ کیا تھا تو اس وقت کے بادشاہ نے، جس کا نام ناصر الدین تھا، اسے علماء کی مجلس میں تقریر کرنے کے لیے کہا تو اس سے قرآن کے ایک لفظ سماوات کا تلفظ صحیح ادا نہ ہوا، جس سے اس کی بے علمی کا پول کھل گیا۔ علماء اس کے غلط تلفظ قرآن کو سن کر مسکرائے۔ اس پر وہ کہنے لگا تم میری روحانی مقامات کو نہیں جانتے، میں جو تلفظ کرتا ہوں وہی صحیح ہے اور تم غلط ہو۔ باپ کہنے لگا چونکہ اب میں امام وقت ہوں، اس لیے میں نے قرآن کے الفاظ کو آراب زیر زبر پیش سے آزاد کر دیا ہے، جس طرح جی میں آئے پڑھو، سب ٹھیک ہے، اور اعراب کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے قرآنی الفاظ کو میری امامت کے طفیل آزادی مل گئی ہے۔ اسی پنظر میں بہائیوں نے قرآن کو بدل دیا ہے۔ سماوات، سما کی جمع آسمان، اعراب زیر زبر پیش جو الفاظ پر لگائے جاتے ہیں۔ متبسم مسکراتے تھے۔ مقامات جمع مقام کی روحانی مرتبہ، امامت امام ہونا، تصدق طفیل، محبوس قید، آیات آیت کی جمع۔